ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ رواہ البخاری۔ محترم بھائیو، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ تقریباً آج 16ویں رات ہے رمضان المبارک کا۔ اب اس کے بعد ایک عظیم ٹائم، ایک عظیم دن آنے والے ہیں۔ اسے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑی فضیلت دی۔ اس ایک رات کے لیے پورے ایک سورت نازل کیا۔ اس سورت کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کو اس بابرکت مہینے میں نازل کیا، اور اس مہینے میں بھی ایک عظیم رات میں نازل کیا۔ اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت اب اس بات سے اندازہ لگائیں، خیر من الف شہر، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھو، ایک آدمی محنت کوشش کر کے اگر لیلۃ القدر کے رات پا لیا، اس نے تقریباً 1000 مہینہ عبادت کرنے کا اجر اس نے پا لیا۔ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اذا دخل العشر شد میزرہ، جب آخری 10 دن داخل ہوتے تھے رمضان مبارک کا، شد میزرہ، اپنا کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس اس وقت کستا ہے جب کام بہت وزنی ہو، کسی کا کام بہت وزنی ہو تو اپنا کمر کس لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس مہینے کے آخری 10 دن میں شد میزرہ، اپنے کمر کس لیتے تھے۔ احیا لیلہ، اس کے رات جاگتے تھے۔ وایقظ اہلہ، صرف خود جاگتے نہیں تھے، اپنے اہل عیال کو بھی جگاتے تھے، اور اس عظیم دن کے حصول کے لیے محنت کرتے تھے۔ اور اس کے قیام میں بہت فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر کی رات کو جاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک سنت اعتکاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہر رمضان میں اس 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، جس سال آپ کی وصال ہوئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سال 20 دن کا اعتکاف میں بیٹھے۔ تو یہ جب ایک انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے کنفرم لیلۃ القدر پا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لیلۃ القدر کی عظیم رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو محنت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔